دو باتیں میں بھی کر لوں گا. تو خان صاحب کا تھوڑی پولیٹیکل بات کر دو بھائی, ایک منٹ, بھائی ایک منٹ, میں ذرا پولیٹیکل بات تھوڑی کر لوں تھوڑی کلیئرٹی کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے, ٹھیک ہے میری آواز زیادہ ہے بھائی, آپ خاموش ہو جاؤ تو آئے گی. فریم کو چھوڑو, آواز کی بات ہے. چلیں اب ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو جتنے کیسز ہیں خان صاحب پہ یا بشرا بی بی پہ, ہماری پارٹی پہ, یہ سارے بیس لیس ہیں. بیس لیس کیس ہے, اس لیے ان کیسوں کو یہ چلا نہیں رہے کہ جب کیس چلیں گے تو کچھ ہے ہی نہیں, تو پھر ضمانتیں ہوں گی, تو وہ ڈیلے کر رہے ہیں, اور وہی جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ وہی چل رہا ہے. تو میں پہلے تو یہ ایک گزارش کروں گا پوری قوم کی طرف سے کہ فیلڈ مارشل صاحب, عاصم منیر صاحب, عمران خان صاحب ایک پاپولر ترین لیڈر ہیں اس پارٹی کے جس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. پوری قوم ان کے ساتھ ہے, وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ کلیئرٹی کریں اس بات کے اوپر کہ ججز سے پریشر کس کا ہے. یہ جج جو کیس نہیں لگا رہے, نہیں سن رہے, یہ آپ کلیئرٹی کر دیں کہ آپ ہیں, آپ نہیں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ ہے, شہباز شریف ہے, پنجاب میں پنجاب گورنمنٹ ہے, تاکہ کلیئرٹی آ جائے قوم کو. آپ کے لیے ضروری ہے, آپ ایک سٹنگ فیلڈ مارشل ہیں, آپ کے اوپر بار بار سوال آ رہا ہے, آپ کے نام کے ساتھ آ رہا ہے, تو آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اس کے اوپر قوم کو اعتماد دیں اور اپنا ایک بیان آئی ایس پی آر کے تھرو دیتے ہیں یا خود دیتے ہیں. اب یہ ضروری ہے کہ آپ کو دینا پڑے گا. دوسری بات کہ جو ملاقات نہیں چھوڑی جا رہی. دیکھیں عمران خان ایک پولیٹیکل سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر ہے, پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند کی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ایک سازش کر رہے ہیں, اور یہ سازش بھی بے نقاب کرنا ضروری ہے کہ یہ کس کے ہاتھ میں ہیں ملاقاتیں. یہ ملاقاتیں مریم نواز کہتی ہے میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, وہ تو بے بس ہے, وہ تو جو میں سرکاری طور پہ ہوم ٹو ہوم بات کروں تو وہ تو فون اٹھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں, جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار تو رہ گئی پیچھے رہ گئی ہماری آئی ایس آئی, کیونکہ آئی ایس آئی کے کرنل صاحب یہاں موجود ہیں اڈیالہ جیل کے اندر ہر وقت. تو کیوں موجود ہیں, پہلے تو وہ کلیئر کرو بھائی آپ کیا کر رہے ہو ادھر, آپ کا کیا کام ہے ادھر جیل کے اندر, آئی ایس آئی کا کیا کام ہے ادھر. تو بات یہ ہے کہ ملاقات نہ چھوڑنے کے, میں قوم کو پیغام دے رہا ہوں, ملاقات نہ چھوڑنے کی وجہ ان کی ایک سازش ہے. یہ سازش یہ ہے کہ ملاقات ہوگی تو کلیئرٹی آئے گی. خان سے جب پولیٹیکل ملاقاتیں ہوں گی, خان اپڈیٹڈ ہوگا, پولیٹیکل فیصلے کرے گا, پراپر طریقے سے کرے گا, اپنے ویژن کے مطابق کرے گا, اور جب یہ گیپ آئے گا تو اس میں یہ پارٹی کو تقسیم کروا رہے ہیں. یہ ان کا ایجنڈا ہے, یہ پارٹی کو تقسیم کراتے ہیں, اس طریقے سے کراتے ہیں. تو مہربانی کر کے عمران خان کا آج پھر ایک پیغام ہے کہ متحد رہو, فوکس کرو اپنی تحریک کے اوپر, فوکس کرو اپنے مقصد کے اوپر, فوکس کرو حقیقی آزادی کے اوپر, بجائے انڈیویجول فوکس کر رہے ہو آپ. انڈیویجولس کو چھوڑ دو, سب کا مقصد ایک ہے حقیقی آزادی. سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے کس طرح عمران خان کو رہا کروانا ہے, حقیقی آزادی لینی ہے. اس میں جو جتنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرے. اب خان صاحب کا حکم ہے جلسے کا, آپ یہ جلسے میں فوکس کرو. یہ جلسہ اب کیسا ہونا چاہیے, اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ آپ یاد رکھیں قانون ملک پہ نہیں ہے, آئین ملک پہ نہیں ہے. اب طاقت دکھا کے آپ نے فیصلے لینے ہیں. طاقت کیسے دکھائیں گے آپ, جب آپ نکلیں گے. آپ نے نکلنا ہے, ہر شخص نے نکلنا ہے, پشاور آنا ہے, پورا کے پی نکلے, اور یہ سوچ کے نکلے کہ یہ جلسہ پوری دنیا کو اور پاکستان کے ان غاصبوں کو جنہوں نے قبضہ کیا ہوا, ان کو ایک پیغام دے گا قوم کہاں کھڑی ہے. تو یہ جلسہ کامیاب کرنا, یہ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اس جلسے تک خان صاحب کے اور احکامات بھی آ جائیں گے. اب میں نے یہ بات کر دی ہے تو اس کے بعد تو میری ملاقات بالکل ہی نہیں ہوگی, لیکن فکر نہ کریں, کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں احکامات, بالکل ہی نہیں چھوڑیں گے آپ, لیکن احکامات آ جائیں گے. فوکس رہیں, آپس میں متحد رہیں. میں آپ کو بڑی کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں, ایک دفعہ پراپر متحد ہو جائیں, عمران خان کے بتائے ہوئے فیصلے کے اوپر سارے یکجا ہو جائیں. انفرادی اپنی لیگ پولنگ بعد میں کر لینا, اپنے آپ کو کوئی ہیرو بعد میں بنا لینا. ہیرو ایک ہی ہے, عمران خان ہے. جو جتنا بھی ہیرو بننے کی کوشش کرے گا وہ زیرو ہے, کیونکہ پارٹی عمران خان ہے. تو اس لیے بجائے ہیرو بننے کے, خدا کا واسطہ ہے اب یہ بتاؤ کہ کون سا بندہ اس جلسے میں کتنے لوگ نکالتا ہے, کون سا بندہ اس جلسے میں موقع پہ پہنچتا ہے. عمران خان کے بیانیے کو, عمران خان کی سپورٹ کو وہاں پر آ کے بتاتا ہے دنیا کو کہ یہ دیکھو یہ ہے پاکستان کی عوام جو کھڑی ہے. تو وہ عوام جب زیادہ ہوگی تو پریشر بنے گا. ہمیشہ یاد رکھو, جنگیں جیتتی ہیں وہ قومیں جو طاقتور ہوتی ہیں, تحریکیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب طاقتور ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بھی ملک کے لیے, قوم کے لیے کوئی مذاکرات بھی ہوتے ہیں تو مذاکرات آپ کی مرضی کے تب ہوں گے, آپ کے بیانیے پہ تب ہوں گے, پاکستان کے حق میں تب ہوں گے, ہمارے تحریک کے حق میں تب جب آپ مضبوط ہوں گے. جب آپ کمزور ہوں گے تو آپ اپنا مقصد اچیو نہیں کر سکتے. آلریڈی ہم دیکھ چکے ہیں کہ قانون بے بس ہے, ہم دیکھ چکے ہیں
کہ فیصلے نہیں ہو رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلے لکھے جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرش لوگ ہو رہے ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ہو گیا میں بچ جاؤں گا، بچے گا کوئی بھی نہیں، یاد رکھو سب کو میں پیغام دے رہا ہوں، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ سوچ کے کہ میں بچ گیا ہوں تو خیر ہے، تمہارا نمبر بھی آئے گا، سب کا نمبر آئے گا۔ ہاں جو تحریک چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نمبر نہیں آئے گا، جو تحریک میں اس کا نمبر آنا ہے تو اس لیے متحد ہو جاؤ۔ اب یہی ٹائم ہے، 27 تاریخ کو جلسہ، یہ آپ کی پوری دنیا اور پاکستان کے اندر اس چیز کو ڈیلیور کرے گا، پوری دنیا کے سامنے پورٹرے کرے گا کہ ویئر از the nation standing، قوم کہاں کھڑی ہے۔ تو اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ نہیں، پورے پاکستان کی ساری عوام آئے، کوئی راستے بند نہیں ہیں آپ کے، آپ پہلے آ جائیں۔ تحریک انصاف کا گڑھ ہے پختونخوا، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کسی بندے کا بھی پشاور میں دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نا 2 دن پہلے آ کے کہ میں جلسے کے لیے آیا ہوں، آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھائے گا وہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہوں آپ کو، پہلے آ جاؤ، 3 دن پہلے آ جاؤ، 2 دن پہلے آ جاؤ۔ یہ مت پوچھو گے کہ گھر کس کا ہے، سیدھی گھنٹی مارو، دروازے پہ دستک ہو کہ میں بٹیائی کے جلسے کے لیے آیا ہوں، وہ آپ کو ہوسٹ کرے گا۔ یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، یہاں پر نکلو، پہنچو، سارے پہنچو۔ اور اس دوران میں مزید بھی انشاءاللہ خان صاحب کے جو احکامات آئیں گے۔ ایک بات آخری کلیئر کر دوں، اب مزاحمہ سے ہی اپنا حق لوگے۔ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مفاہمہ سے لے لے گا تو یہ خام خیالی ہے۔ یہ دروازے تک ہمارے لیے نہیں کھل رہے، قانون نہیں ہے، آئین نہیں ہے، کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے، تو مزاحمت ہی رہ گئی ہے۔ ہاں ہم مزاحمت کریں گے آئین کے دائرے میں، اور پھر اگر ہماری مزاحمت میں آگے والا آئین توڑے گا پھر یاد رکھنا پھر سب ہم بھی آئین توڑیں گے۔ شکریہ۔ کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں، ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں، ہو گیا بات۔ نیکسٹ ٹائم کل پھر ہے نا، کل پھر آئیں گے آرام سے بھائی۔ پہلے خواتین کو نکال دو، آپ نکلے، کل آئیں گے نا؟ پہلے خواتین کو نکالو۔